بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، اپنی طاقت کو ظاہر فرماتے ہیں، اور اس پر احادیث میں بھی بہت سارے صحابہ کرام سے مختلف روایات موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات کے ساتھ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ کسی کی وفات پر سورج گرہن لگتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تب بھی بعض لوگوں نے یہی کہا۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرماتے ہیں، اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام کیا، لمبا رکوع، لمبے سجدوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت کے ساتھ یا حیات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو فوراً اللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف دوڑو۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس روایت کے اندر بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ سورج گرہن کا تعلق کسی کی موت اور حیات کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اصل میں سورج، چاند اور زمین جب یہ ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو یہ گرہن واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس پر اتنا خوف کا اظہار کیوں فرمایا؟ چونکہ آپ دیکھیں جب قیامت قائم ہوگی سورج بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا تو ابھی وقتی طور پر جس ذات نے اس سورج کو بے نور کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے بھی اس کو بے نور کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے بھی اس کو بے نور کرنے پر قادر ہے۔ تو یعنی ایک یاد دہانی ہے اس منظر کی کہ انسان ابھی سے یہ سوچے اور اس منظر کو یاد کرے اور اس کی تیاری کی فکر پیدا کرے۔ اور پھر خصوصاً جو سورج چاند کے پجاری ہیں، اس کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ تم سورج کو معبود مانتے ہو، سورج کو خدا مانتے ہو، سورج کو مشکل کشا اور سب کچھ سمجھتے ہو۔ تو اب دیکھ لیا تم نے کہ جو معبود ہوتا ہے وہ کائنات سے کوئی اثر نہیں لیتا۔ تو جب سورج کائنات سے ایک اثر لے رہا ہے تو اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے موقعوں پر ایسی باتوں سے اور ایسے توہمات سے اپنی نظریں ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نظریں مرکوز کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ قدرت کی نشانیاں ہیں اور روز بروز یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا ہمیں یہ بتایا کہ ہم اپنی بندگی اور عاجزی کے اظہار کریں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت ہے۔ اور پھر نماز کسوف ادا کی جائے اس پر، جن ممالک میں، پاکستان میں تو اس سال ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں اس وقت رات کا وقت ہوگا، لیکن یورپ میں سورج گرہن ظاہر ہوگا تو نماز کا اہتمام کیا جائے، اور جیسے عام نفل نماز پڑھی جاتی ہے تو ایسے ہی سورج گرہن کی بھی نماز پڑھی جائے گی، لیکن لمبی نماز ہوگی، جماعت کے ساتھ ادا کریں، لمبی نماز ہے۔ سنت پر ویسے عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت روز بروز تو اس پر عمل آپ کر نہیں سکتے، کبھی کبھار پیش آتی ہے، تو جب ایسا کوئی موقع ہو جائے تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ کتنی دیر اس پہ لگانی چاہیے اس نماز پہ؟ جب سورج بے نور ہوا اس وقت سے لے کر جب تک یہ گرہن ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یا اگر نماز مختصر ہوئی ہے تو اس کے بعد دعائیں لمبی کی جائیں، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد لمبی دعائیں کی جائیں، مکروہ اوقات میں نہیں پڑھیں گے، مکروہ اوقات میں صرف دعا اور استغفار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نماز سے پہلے اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، البتہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے مناسب طریقے سے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں اور آسانی کے ساتھ آ جائیں۔ پھر اس میں امام صاحب قرات اونچی آواز سے کریں یا آہستہ آواز سے کریں، تو افضل تو یہی ہے کہ قرات اس کے اندر آہستہ آواز سے کی جائے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جہرن قرات کی جائے۔ تو مقتدیوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے جہرن قرات کر لی جائے، کیونکہ اگر لمبی نماز ہے، چونکہ جب اتنی لمبی اور طویل نماز ہے تو مقتدی اکتا جائیں گے، تو اس لیے جہرن قرات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ مقتدیوں کو کسی قسم کی اکتاہٹ نہ ہو۔
بہرحال اس نماز کے اندر تطویل افضل ہے، اس کو لمبا کرنا، اس کا قیام بھی لمبا ہو، اس کا رکوع بھی لمبا ہو، سجدے بھی لمبے ہوں، بعد میں دعائیں بھی لمبی ہوں، امام پھر بعد میں دعائیں کرے اور مقتدی اس پر آمین کہتے رہیں اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں۔ عورتیں گھر میں یہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، ملازمین اپنے اداروں میں اس کا اہتمام کریں، بس 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو اب اس میں ایک چیز آج کل جو عوام کے اندر جو مشہور ہے، مختلف قسم کے توہمات، اس کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ یہ ساری ہندوانہ رسومات، ہندوانہ روایات ہیں کہ بھائی سورج گرہن ہو جائے تو اس میں یہ نقصان ہو جاتا ہے، حاملہ کو اس سے یہ اثر ہو جاتا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ حاملہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب ایک حاملہ عورت گھر سے باہر نکلی ہوئی، اوپر سے سورج گرہن ہوگا، وہ کدھر سے جائے؟ وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے کیا حال بتائیں گے آپ؟ وہ چھری کانٹا نہ پکڑے، فلاں فلاں، مختلف قسم کی باتیں ہیں کہ بچے کا جسم کٹ جاتا ہے یا ایسے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، توہمات ہیں، یہ توہمات ہیں۔ حاملہ ہے یا جو بھی ہے، ضرورت کے وقت اس موقع پر بھی چھری، کینچی، چاقو اس نے پکڑنا ہے، کوئی چیز کاٹنی ہے تو بالکل پکڑ سکتی ہے، کاٹ سکتی ہے۔ پھر اس کو بٹھائے رکھنا کہ نہیں وہ کھڑی نہ ہو، وہ چلے نہ، وہ پتہ نہیں کیا کچھ عوام میں اس طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں۔ یہ سب غیر شرعی باتیں ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں۔ قرآن و سنت نے اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر اطباء کا کوئی تجربہ ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر حاملہ باہر نکلے تو سورج کی چونکہ روشنی اس کیفیت کی ہوتی ہے کہ وہ مدھم ہوتی ہے تو اس کو کوئی نقصان ہوگا یا کوئی مریض ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اطباء کا مسئلہ ہے، وہ ان کے کوئی تجربے کی بنیاد پر صحیح ہے نہیں صحیح، واللہ عالم کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے اندر اس حوالے سے ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ساری ہندوانہ رسومات ہیں، تو ان سے بچ کر اس موقع پر جو ہمیں تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز کے اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کے اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اب باقی توہمات کی طرف دھیان نہ دیں، کیونکہ شیطان نے لوگوں کو لگا دیا کہ سنت عمل چھوڑیں اور توہمات میں پڑیں، تو اس لیے ان